बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बिलाखिर 18 रुकनी निगरान काबीना का ऐलान कर दिया गया। अक्सर नाम वो है जिनकी हम बार बार पेशन गोई करते रहे हैं। ये निगरान काबीना कैसी है, इनमें कौन कौन शामिल है, किस हद तक ये गैर जानिबदार हैं, इनके ज़िम्मे क्या चैलेंजेस होंगे, मैंडेट इनका क्या है, तासुर क्या मिलता है इस काबीना की तश्कील से, इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। शामी साहब का नुक्ता नज़र भी आएगा। और एक अहम बात यह कि ये वज़रा के अलावा 3 अफराद इसमें वो भी हैं जो मुआविन होंगे, एडवाइज़र होंगे। अहमद चीमा साहब, अहद चीमा साहब माफ़ कीजिएगा, और वक़ार मसूद साहब इकोनॉमिस्ट हैं, और एयर मार्शल रिटायर्ड फ़रत हुसैन साहब, ये लोग मुआविनीन में से इनका शुमार होगा। और मिशाल जी, मिशाल मलिक साहब वो भी हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आम इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं हो सकते क्योंकि नई हल्का बंदियाँ करवाने का फ़ैसला कर लिया गया। मतलब ये कि पुरानी हल्का बंदियाँ फ्रीज़ हो गई। आज से 14 दिसंबर से ये नई हल्का बंदियाँ शुरू होंगी, तो ये 90 रोज़ में चुनाव तो होता दिखाई नहीं देता। फरवरी से पहले यानी मुश्किल होगा। इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे और फिर दीगर मामलात पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सर दस्ता निगरान काबीना, हमें निगरान काबीना के जो वज़ीर इत्तलात हैं मुर्जा सोलंकी साहब हलफ बर्दारी से अभी फ्री हुए हैं, फ़ोन पे दस्तयाब हैं। फिर वो कह रहे हैं मसरूफ़ हो जाऊँगा कि आज के बाद वज़ीर। मगर मैं पहले जड़ामाला के सानहे पे गुफ्तगू करना चाहता था जी। 2 मिनट। देखिए, कल वहाँ जो मसीही बरादरी है हमारी, सोलंकी साहब आप भी सुनिएगा, फिर आपसे बात करते हैं। भेजते वज़ीर भी शामी साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं, आपकी इनपुट भी चाहिए होगी हमें। पर उनके घरों पर हमले हुए और शदीद नुकसान पहुँचाया गया, और इल्ज़ाम ये था कि एक मसीही नौजवान ने कोई कुरान करीम की बेहुरमती की है। ये इल्ज़ाम था। अब इल्ज़ाम था तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी, मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन कानून हाथ में ले लिया, लोगों को उकसाया गया। अब ये कहते हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हुआ। मस्जिदों में जो मस्जिदें दारुल अमन हैं वहाँ ऐलानात किए गए और लोगों के जज्बात उभारे गए। अब ये भी देखना चाहिए कि मस्जिदों में जो आइम्मा मसाजिद हैं उनकी भी तो कोई डायरेक्टरी तैयार की जाए ना, वो भी होनी चाहिए। देखा जाए कि कौन कौन लोग हैं, किस पस मंजर के हैं, किस किस मस्जिद और में मसाजिद का इस्तेमाल क्या होना चाहिए, किस तरह कर रहे हैं। सही है। तो बहरहाल ये तो बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक सूरत हाल हुई, लेकिन जो इसमें रद्द अमल है, पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई, उसके खिलाफ उसकी मजम्मत की, अफसोस का इजहार किया, उलमाए कराम, किया, पादरी साहबान, जी हाँ, निगरान वजीर आज़म, हमारे सियासी रहनुमा, हमारे निगरान वजीर आला और मौलाना ताहिर अशरफी जो पादरी साहबान के साथ बैठे, मिले और मजम्मत की इस वाक़े की। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे निगरान वजीर आला जो नौजवान है, अल्लाह ताला ने नज़र बद से बचाए, मोहसिन नकवी, वो वहाँ पहुँचे, ऐलान किया है जिसका जो नुकसान हुआ है करेंगे और असर नौ तामीर उसका अजाला होगा, ठीक, मकानों की तामीर होगी, इबादत गाहों की तामीर होगी। मोहसिन नकवी साहब शाबाश, मेरा दिल आपने बड़ा कर दिया, एक पाकिस्तानी के तौर पे सर फख्र से ऊंचा कर दिया, और मैं सलाम पेश करता हूँ। यही जज्बा, और आगे बढ़ के मैं समझता हूँ आइंदा ऐसी सूरत हाल में जो नुकसान पहुँचाने वाले हैं, जिनकी अपील पर इस तरह के मामलात पेश आए, उनसे भी तावान लेना चाहिए, हर्जाना करना चाहिए, उनको भी पता चले कि प्रॉपर्टी कैसे नजर आते होती है, घर कैसे लूटे जाते हैं। इत्तलात को ले लूं। अब अभी हमें ज्वाइन किया जनाब निगरान वजीर इत्तलात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। उनको हम ज़हमत देते रहे तज्ज़िया कार के तौर पर, सहाफ़ी के तौर पर। ये पहली बार उन्हें निगरान वज़ीर इत्तलात के तौर पर टीवी पे हम लेके आए हैं, तो उनको मुबारकबाद भी पेश करें। लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मैं शामी साहब माजरत, पहला सवाल छोटा सा। पहला सवाल बाद में करेंगे। क्या बात यह है कि काबीना ने आज हल्फ उठा लिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, हाँ, जो हमारे पेशे का, हाँ जी, हमारे मीडिया का वक़ार है, एतबार है, उसकी शान है, बहुत एक किरदार के साथ, इस्तक़लाल के साथ, जमहूरी कदरों के साथ जुड़े रहे हैं। वो निगरान वज़ीर आला बने हैं, वज़ीर इत्तलात बने हैं। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ,
اب اس کے بعد سوال یہ ہے، میرا سوال چھوٹا ہاں تھا جی، سر۔ سولنگی صاحب، جناب وزیر اطلاعات صاحب، آپ نے وزارت کیوں قبول کی؟ میں نے اس لیے قبول کی کہ ہر پاکستانی شہری جو کسی عہدے کے لیے قابل ہو، اگر اس کو ایک آئینی اور قانونی ذمہ داری دی جائے تو وہ اس کو قبول کرنی چاہیے۔ جب نگران وزیر اعظم صاحب نے مجھے دعوت دی اور قائل کیا اور ان کا خیال تھا کہ میں یہ ذمہ داری پوری کر سکتا ہوں، تو پھر میں نے حامی بھری اور میں کابینہ میں شامل ہو گیا۔ سولنگی صاحب، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ کیا اقدامات آپ کے ذہن میں ہیں؟ کیا کرنے کا عزم ہے؟ یہ کابینہ محدود وقت اور محدود اختیارات کے ساتھ آئی ہے۔ اس محدود عرصے میں محدود اختیارات کے ساتھ لامحدود کام کرنے ہیں۔ جی وہ بھی ہے، اور جو اہم چیلنجز ہیں ملک کے، معیشت کا استحکام، امن و امان، اور جو بڑھتی ہوئی عدم برداشت ہے، اس کو جس حد تک ہو سکے کم کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ پوری کریں۔ اور جو قومی ذرائع ابلاغ کے ادارے ہیں ان کی معروضیت برقرار رکھی جائے یا بحال کی جائے، یہ بھی ضروری بات ہوگی نا؟ ایک صحافی کے ہوتے ہوئے مجھے احساس ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ کو کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ میری خواہش بھی ہوگی اور آپ جیسے بڑوں، تجربہ کار، دانشور لوگوں کی مدد سے لوگوں کے ساتھ سچ بولتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ بہت زبردست بات ہے سولنگی صاحب، چونکہ اب آپ وزیر ہیں تو اب ہم صحافی ہیں تو ہم آپ سے سوال تو اب کریں گے۔ یہ فرمائیے کہ آپ کے تجزیے جو تھے ان میں آپ نے کئی سیاسی جماعتوں کو ہدف تنقید بنایا اپنے تجزیے میں، جو کہ آپ کا حق ہے۔ اب وزیر اطلاعات کے طور پر جو آپ ناقد تھے خاص پس منظر کے، خاص سیاسی جماعت کے یا ان کے رہنماؤں کے، وہ ختم ہو جائے گی؟ اب وہ نیوٹرلٹی میں کنورٹ ہو جائے گی یا بدستور اسی تجزیے کے تحت ہی وزیر اطلاعات ہوں گے؟ دیکھیں، ایک صحافی کا جو سفر ہے وہ تو آج ختم ہوا۔ صحیح۔ جو وفاقی وزیر کی جو ذمہ داری ہے اور وہ بھی نگران کابینہ کی، وہ بالکل مختلف ہیں۔ تو دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم ایک طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو وہ بالکل مختلف ہے جو کہ آج سے پہلے میرا تھا۔ تو آج سے آپ ایک نیا شخص دیکھیں گے۔ اب سب کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہیں، دل کھلا ہے، باہیں کھلی ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ بہت شکریہ۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب نگران وزیر اطلاعات مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد وہ وزیر اطلاعات ہیں، ان کا تجزیہ یا ان کی صحافت آج کے دن رک گئی۔ انیق احمد صاحب، جی ہاں، جو ایک ہمارے کولیگ ہیں جن کا پروگرام پیغام صبح دلوں کو زندہ کرتا ہے اور اسلام کی روشنی میں مسائل کی گریں کھولتا ہے، جو ایک مختلف مکاتب فکر کے درمیان ایک پل ہے، ان کا احترام ہر مکتب فکر کا شخص کرتا ہے، وہ وزیر مذہبی امور ہو گئے، اللہ ان کو مبارک کرے۔ کچھ اپوائنٹمنٹس تو ایسی ہیں کہ واقعتاً دل خوش ہو، ان میں سے ایک یہ بھی انیق صاحب، وزارت کیونکہ خارجہ، انیق صاحب وزارت خزانہ، ہاں جی، وزارت داخلہ، کوئی بھی فقہ، کوئی بھی سوچ ایسی نہیں ہے جو انیق صاحب کی دانش کی یا ان کی فہم کی داد نہ دیتی ہو، غیر متنازع ماشاءاللہ، اور تحمل والے، ٹھہراؤ والے، علمی ادبی شخصیت۔ سرفراز بگٹی، ہاں جی، سرفراز بگٹی، بلوچستان میں یہ تو آپ کو یاد ہے جب ہم ان سے بات کی تھی اسی روز میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ آپ وزیر داخلہ ہیں، مان نہیں رہے تھے۔ مشکل حالات میں وفاق پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، سر ہتھیلی پر رکھ کر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، جنگجوؤں سے، دہشت گردوں سے نہیں، خود سفر کیا، ان کی فیملی پوری نے سفر کیا، سفر کیا،
کوئی کمپرومائز نہیں کیا, میدانہ وار مردانہ وار کھڑے رہے. تو بلوچستان کے وزیر داخلہ رہے, اب مرکز کے وزیر داخلہ بنے ہیں. اس کے بعد دیکھیں عمر سیف کو دیکھ لیجئے, اور اپنا جلیل عباس جیلانی صاحب, ان کے بارے میں بھی ہم تواتر سے بات کر رہے تھے. وہ بھی ایک آزمودہ شخص ہے. دیکھیں نا, وہ سیکٹری خارجہ رہ چکے ہیں, امریکہ میں, بھارت میں, پوری دنیا میں انہوں نے ڈپلومیٹک ان کا کریئر ہے, بڑی عمدہ معیاری ان کی یہ سلیکشن ہے. اور دیکھیے احد چیمہ کتنے مشکلوں سے گزرے. لیکن سر اس کابینہ کے اوپر سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ سب سے بڑا چیلنج کیا یہ نہیں ہوگا کہ یہ اپنی نیوٹریلٹی ثابت کریں ایک, اور پھر الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنائیں دو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخاب کا انعقاد جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, نگران کابینہ کی ذمہ داری نہیں. انہوں نے معاونت نہیں کر, الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے, اس نے معاونت کرنی ہے, انتظامیہ کو غیر جانبدار رکھنا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, اور یہ کو نبھانا چاہیے. ان کو کسی سب جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک ہو, کسی کو شکایت نہ ہو, قانون اپنا کام کرتا رہے, مگر ان کو ایک پلڑے برابر رکھنے چاہیے. اور ہماری دعا ہے, دیکھیے الیکشن کمیشن وہ بھی ایک نیا مسئلہ یہ فیصلہ کر دیا ہے, ان کے 90 روز میں نہیں ہو سکتے. دیکھیے حد بندیاں پہلے ہوں گی, اس کے بعد الیکشن ہوگا, گویا 90 روز سے بات آگے چلی گئی. تو اب 90 روز سے جب بات آگے چلی گئی تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ تاریخ کا اعلان کر دے. تاریخ کا اعلان کر دے کیسے؟ اس لیے شیڈول طے کر دینا, شیڈول کچھ تو جاری کیا کہ حد بندیاں ہو جائیں گی, اس کے بعد پھر انتخابی مہم شروع ہوگی, یہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوگا, تاکہ اچھا انہوں نے وہ تمام تاریخیں تو طے کر دی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, کہ جی 14 دسمبر سے نئی حد بندیاں ہوں گی, اس کے بعد ایلیمنیشن کمیٹی بنے گی, ان کی ٹریننگ ہوگی, پھر وہ اعتراضات آئیں گے, ڈسپوزل ہوگا, ہیئرنگ ہوگی, اور وہ یعنی دسمبر کی 9 تاریخ سے 14 تاریخ تک یہ سب کچھ ہوگا. لیکن وہ تاریخ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ الیکشن کی تاریخ بھی دے دینی چاہیے, اس کا شیڈول بھی جاری کر دیں. کیا الیکشن کمیشن اس ایکسرسائز سے پہلے چناؤ کی تاریخ دے سکتا ہے؟ جب ایکسرسائز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد انتخابی مہم شروع ہوگی اور فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے. دیکھیں راجہ سکندر سلطان, ایک تو راجہ ہے, پھر سکندر ہے, پھر ماں باپ نے نام رکھا سکندر, پھر اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی, سلطان, راجہ, سکندر, سلطان, اور اب چیف الیکشن کمیشنر. اب چیف, آپ اندازہ لگا لیجئے کیا ہیبت ہے نام, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو راجہ صاحب بنتا ہے چیف الیکشن کمشنر. یقین دیجئے قوم کو, واضح اعلان کر دیجئے, اگلا شیڈول بھی دے دیجئے, آپ کی نوازش ہوگی. نہیں وہ تو آپ کہہ رہے تھے صدر مملکت نے دینا ہے. نہیں وہ اب صدر وہ تو نہیں دیا نا, تاریخ کا اعلان نہیں کیا, اس کا مطلب الیکشن کمیشن کرے گا بس. اب تو پھر, اور الیکشن کمیشن رد و بدل بھی کر سکتا ہے تاریخ میں. جب اس نے حد بندیوں کا اعلان کر دیا ہے تو صدر مملکت اپنا لطف فرائی. آپ آج کچھ شخصیات کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے وہ کر لیں, باقی موضوعات بعد میں کریں. کون سی؟ آپ آج بنگلہ دیش کا ذکر, اور دیکھیے وہ تو بنگلہ دیش کا تو ہم نے دیکھا, اس کا جنازہ جو ہے سعیدی صاحب مرحوم کا, وہ دکھانا تھا, ہے منظر دکھا دیں. دکھا دیتے ہیں, بالکل آپ گفتگو کریں اس پہ. یعنی سلام پیش کرتا ہوں ان کو, جو پاکستان, ہم ہر نعمت سے مالا مال ہیں اور ہر وقت شکوے کی شکایتیں کرتے ہیں, اور انہیں ہر چیز کو ٹھکرا کے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی. پروفیسر غلام اعظم جیسا روشن دماغ جیل میں انتقال کر گیا. اب بھی کتنے کارکن ہیں, لیڈر ہیں, پاکستان کے دیوانے, جیلیں جن سے آباد ہیں, تو ہم کو یاد کرتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں. اور ہمارے ایک بڑے ہی روشن خیال, روشن دماغ پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر ایم ڈی شامی, کوئی 90-92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. اسلام آباد میں پنجاب یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر رہے, سائنس فاؤنڈیشن کے چیئرمین رہے, پنجاب یونیورسٹی سے جڑے رہے 25 سال سے زیادہ. پھر یونیورسٹی گرانٹس کمیشن میں گئے, سائنس فاؤنڈیشن میں گئے. ان کی کتابیں, ان کے مقالات آج بھی ٹیکسٹ بک کے طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں, اور ایک مثالی استاد تھے, وہ رول ماڈل تھے, باوقار شخص تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کے شاگرد جو ہیں, ہزاروں شاگرد جو ہیں افسردہ ہیں, اور ان کی بلندی درجات کے لیے ہم سب دعا کر رہے ہیں. ایسے استاد اور ایسے پاکستانی
ان کی ضرورت ہے پاکستان کو، ان کو فالو کرنا چاہیے، آج کے استادوں کو اور ان کے شاگردوں کو بھی۔ اور آج 17 اگست بھی ہے، جی سانحہ بہاولپور، جی 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 آج کے دن جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔ جنرل اختر عبد الرحمان بھی ان کے ساتھ، ان کے ہمراہ تھے، ان کے ہمراہ تھے، دوسرے متعدد جرنیل بھی، افسر بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ آج ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے اعجاز الحق، وہ بھی مشکل میں تھے اور لندن میں رک گئے تھے، یہاں ان کے درپے تھیں کوئی طاقتیں، کوئی اینٹی کرپشن والے نوٹس جاری کر رہے تھے، حالانکہ وہ بیچارے تو قلندر جزو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ تو وہ بہرحال اب واپس آئے ہیں، آج برسی منا رہے ہیں۔ تو جنرل ضیاء الحق، ہماری تاریخ جو ہے اس میں بہت سے ان کے اختلافات ہیں، ان کے نام پر تنازع ہے، لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے مرحومین جو ہے ان کے اچھے اقدامات جو ہیں، کارنامے، ان کو یاد کرتے ہیں۔ جہاد افغانستان میں جب سوویت فوجیں آئیں، انہوں نے مقابلے کے لیے جناب ایک پوری عالمی کولیشن بنا دی، ان کے دانت کھٹے کیے، سوویت یونین کی فوجیں واپس ہوئیں، سوویت یونین آج ملک کے نقشے پہ غائب ہو گیا، اور پھر پاکستان کو فائدہ اٹھا کے اس موقع کا ایٹمی طاقت بنا دیا، پاکستان کا سر اونچا کیا، ISI کی تنظیمیں نو کی اور پاکستان کو ایک دفاعی طاقت بنایا، ایک فوج کو آگے بڑھایا۔ تو یہ سارے باتیں ہیں۔ باقی ملکی سیاست کے حوالے سے تو اختلاف بھی کرتے رہیں گے، تنقید بھی کرتے رہیں گے۔ جنرل اختر عبد الرحمان جو ہے وہ بھی ISI کو جس طریقے سے انہوں نے بڑھاوا دیا، ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے رہیں گے۔ اور پاکستانی کاش اس ملک میں بار بار ماشاء اللہ نہ لگتے، کاش اس ملک کی سیاست ہموار رہتی، کاش جمہوریت کی گاڑی پٹری پہ چڑھی رہتی۔ یہ ہمارا اپنا دل کا صدمہ ہے، تو اس صدمے کا اظہار بھی ہوتا رہے گا۔ چلیے ایک ناظرین پروگرام بریک آیا چاہتی ہے، ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شامی صاحب، یہ باقاعدہ فہرست تو جاری ہو گیا کیبنٹ کی، جس میں جلیل عباس جیلانی صاحب فارن افیئرس کے منسٹر ہیں، انفارمیشن کے سولنگی صاحب ہیں، بگٹی صاحب انٹیریئر کے، جنرل انور علی حیدر صاحب ڈیفینس کے ہیں، احمد عرفان اسلم صاحب لا اینڈ جسٹس کے ہیں، محمد علی صاحب انرجی اینڈ پاور اینڈ پیٹرولیم کے ہیں، شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں وہ فائنانس اینڈ ریونیو کی ہیں، گوہر اجاز صاحب کامرس اینڈ ٹیکسٹائل، کیونکہ پورٹ فولیو بھی ساتھ ہے، پہلی دفعہ گوہر اجاز صاحب کو بھی جی مبارک دی ماشاءاللہ۔ عمر سیف صاحب جو ہیں IT کے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہیں، سمیع سعید صاحب پلاننگ ڈیولپمنٹ کے، جمال شاہ سمیع صاحب سعید جی بڑے پرانے بیوروکریٹ ہیں ہمارے، جمال شاہ صاحب بڑا نیک خوشائند نام، اضافہ ہے جمال کہ شاہ یہ صاحب نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کے، انہوں نے بلوچستان میں آرٹ اینڈ کلچر ہنر کدہ NCA ان پہ کام کیا ہے۔ اور پھر یہ ڈاکٹر ندیم جان ہے، نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کنٹرول، خلیل جارج صاحب ہیں، یہ ہیومن رائٹس کے اور وومن امپاورمنٹ کے وزیر ہیں، انیک احمد صاحب ممتاز مذہبی اسکالر، یہ ریلیجیس افیئرس کے ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ شاہد اشرف تارڑ، یہ کمیونیکیشن، ریلوے، پوسٹل سروسز، پورٹس اینڈ میری ٹائم افیئرس کے ہیں۔ ایڈوائزر کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ فہرست 3 نہیں بلکہ زیادہ افراد پر مشتمل ہے، جس میں ایئر مارشل ریٹائرڈ فرحت حسین ہیں، یہ ایویشن کے ایڈوائزر ہیں، احد چیمہ صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ایکویلنٹ ٹو فیڈرل منسٹر، یہ ایڈوائزر ہیں، وقار مسعود صاحب فائنانس کے، ڈاکٹر وقار مسعود جی یعنی وہ تو یعنی معاشیات کے جی تو مالیات کے تو ماہر ہیں، ایک عمر گزری اب وہ ایڈوائزر ہوں گے وزارت خزانہ میں، فائنانس کے اوپر ایکویلنٹ ٹو منسٹر آف اسٹیٹ، وزیر مملکت کے برابر عہدہ ہوگا۔ اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر جو ہیں، جو کہ ایکویلنٹ ٹو منسٹر آف اسٹیٹ ہوں گے، مشال حسین ملک صاحبہ۔ دیکھیں مشال جو ہے یاسین ملک کی اہلیہ ہیں، کشمیری حریت پسند جو جیل میں ہے اس وقت، بہت اچھا انتخاب ہے، انسانی حقوق کی وہ مشیر ہوں گی۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں ایک اچھا میسج جائے گا، بہت اچھا میسج ہے، یہ ہیومن رائٹس اور وومن کشمیریوں کا دل بڑا ہوگا، کشمیریوں اور ہم اپنی بیٹی اور اپنی بہن مشل کے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جواد سہراب ملک صاحب ہیں اوورسیز کے، یہ نام پہلے بھی کابینہ میں تھا اور اب بھی ہے، اس پر سوال اٹھتے ہیں، اٹھیں گے۔ اگلا ہے وائس ایڈمرل ریٹائرڈ افتخار، آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے اگر سوال اٹھاؤں میں، افتخار راؤ صاحب جو ہیں وہ میری ٹائم افیئرس کے ہیں۔ چلیے اب اچھا، وسیع شاہ ہمارے ٹورزم کے بھائی بند، یہ کیا وہی ہیں وہی ہونے چاہیے جو ہاتھ کا کنگن ہونا چاہتے تھے؟ ہاں، اب یہ کیا ہو گئے؟
शायर मिल्लत, हाथ के कंगन से शायर शबाब। अच्छा, आप ये में तस्दीक नौजवानों का चाहिए, महबूब शायर। मुझे नहीं अभी तक इत्तला कि ये लगता तो वही है। लगता। अच्छा, अब जो डॉक्टर जहांजेब खान भी हैं और सैयदा आरिफा ज़हरा, एजुकेशन एंड नेशनल हारमोनी अफेयर्स। नाज़रीन, इस पूरी काबीना में अगर तो ये वही आरिफा सैयदा साहिबा, डॉक्टर आरिफा सैयदा, तो फिर सलाम है कि ये बेहतरीन सिलेक्शन है इनके नाम की, अगर ये वाकई विलिंग हैं काम करने की। बात करती हैं, फूल झड़ते, फूल झड़ते। अल्लाह अकबर। उनको बस देखा करे कोई, ऐसे ही वो कहें और सुना करे कोई। सुभान अल्लाह। एक और शख्स है जिनको सुनने को बहुत दिल करता है कि बस ये बोलते रहें, हिकमत के मोती जो हैं वो बिखेरते रहें, वो हैं अनीक अहमद साहब, वज़ीर मजहबी अमूर। अस्सलामुअलैकुम जनाबे वज़ीर मजहबी अमूर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, मुबारक हो जनाब। हिकमत, दानिश और अमन और बकाए बाहमी का दर्स देते थे, ये आपको क्या सूझी वजारत में जाने की? मैं चाहता था कि वही जो दर्स है, अच्छा, उसका कैनवस बड़ा हो जाए। अल्लाह करे। माशाल्लाह। मुश्किल का तो अभी तो आप तो देखिए, अभी जड़ावाला का हादसा पेश आ गया, उस पर बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स आया है, उसको भी आपको देखना होगा। जी हाँ, इस पर मोहसिन नकवी साहब से शुरू करें अगर हम बात को, तो मोहसिन नकवी साहब ने अपने जेस्चर से जो बताया, सुभान अल्लाह, और बताया उन्होंने कि जो हुकूमत वक्त है वो इंतहाई हकीमाना अंदाज के साथ कुव्वत नाफिजा का इजहार कर सकती है और कर रही है। तो एक जो हिकमत होती है ना शामी साहब, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, ये एक हिकमत रफ्ता रफ्ता हमसे खोती चली गई शायद। तो वो तो हिकमत इल्म से आगे की चीज होती है। जिसे हमने हिकमत अता की उसे खैर कसीर अता किया, फकत ऊतिया खैरन कसीरा। हमारे पास चीजों को बिल्कुल सामने की सतह पर लिया जाता है, देखा जाता है, उसको इन डेप्थ या जो रूट कॉज होता है उस जानिब बात नहीं होती। अनीक मैं साहब, आपकी गुफ्तगू सुन रहा था शामिल साहब, आपकी नजर कहाँ तक है? वजारत मजहबी अमूर को कितना फाल करेंगे, और क्या हमारे मीडिया के भाइयों के लिए को उम्रे का खसूसी एहतमाम करेंगे? सर क्यों करें सर? दोबारा फरमाइए। क्यों क्या मीडिया बरादरी के लिए क्यों करें? को उम्रे का खसूसी इंतजाम होगा? क्यों नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं, उम्रा उन मुस्तहिकीन के लिए बिल्कुल होगा। ठीक बात है कि अगर हमारी उम्रा अपने खर्च पे करेंगे, अपने खर्च पे करेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर इंतजाम तो हो सकते, सकता है ना। नहीं, इंतजाम इस पर गौर किया जा सकता है। हाँ ठीक, ये तो इतने रुके तो ना हो ना सर। अच्छा जी, ये सर जिस कदर बड़े चैलेंजेस सामने हमारे आ रहे हैं, चाहे वो बच्चों से मुशक्क़त लेते हुए रिजवाना का केस हो या खैरपुर की एक बच्ची के साथ दरिंदगी, आए दिन ये वाक़या रिपोर्ट हो रहे हैं। फिर ये जो मजहबी रवादारी का मामला, उसमें जड़ावाला का वाक़या है, तो सियासी अदम इस्तेहकाम तो है ही, मईशत का चैलेंज तो है ही, लेकिन ये जो मुआशरती रवैये हैं इनमें जो खौफनाक बिगाड़ है, इसका क्या कीजिएगा? ये जामी मैं इसी तरफ बात करना चाह रहा था। जी प्लीज कीजिए। कि एक चीज है दीन और एक चीज है फहमे दीन। कहीं ऐसा तो नहीं कि फहमे दीन हम पर वाज़े नहीं हुआ और लोगों तक नहीं पहुंचा। हम सुबह से शाम तक ये बात करते हैं और जिंदगी भर ये बात सुन रहे हैं कि हमारा दीन अमन व आज़ती की बात करता है, सुलहजुई की बात करता है। इसके बावजूद हमारे माशरों में ये करख्ती क्यों बढ़ती जा रही है? उसकी वजह ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दीन जो अलमबरदार है, कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई, यानी कितना बड़ा अजर है। और जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, संगीनी बयान की जा रही है। अल्लाहु अकबर। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। हमारा ईमान है और आपकी हुर्मत पर हमारी जान कुर्बान है। लेकिन शामी साहब, कभी हमने गौर फरमाया कि उस रहमत की कोई छींट मेरे पास आई? मैं दीन का नुमाइंदा बना, बहुत अहम नुक्ता है। वो पूछा गया, एक सवाल आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
کہ اللہ والا کون ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سچا امتی کون ہوتا ہے؟ سچا امتی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر، جس کے عمل کو دیکھ کر، جس کے اخلاق کو دیکھ کر، جس کی انسان دوستی کو دیکھ کر اللہ کے رسول یاد آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت کم وقت کہ میں ایک امتی کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا. بالکل ماشاءاللہ. اب یہ پیغام آپ نے عام کرنا ہے، اقدامات کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. یقیناً اپنے حصے کی شمع جلانی ہے انشاءاللہ، جواب دہی کے احساس کے ساتھ کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ کے سامنے یہ بتانا ہے صحیح اپنا جو اعمال نامہ ہے اسے اچھا رکھنا ہے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ جناب انیق احمد صاحب، کیا خوب آپ نے گفتگو کی. یہی وقت کی ضرورت ہے سر، کاش ایسا ہو پائے. اچھا بھائی، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے پنجاب کا، فرمائیے سر اس کو کیا اس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر شاہد منیر. کل آپ ذکر کر رہے تھے. انہوں نے وائس چانسلرز کا ایک 2 روزہ کانفرنس کی. اچھا کیا. 30 جامعات کے وائس چانسلر آئے. پھر کیا طے پایا؟ اس میں سیوک ایجوکیشن بنیادی موضوع تھا. ہاں، یہ وائس چانسلر کو تو سکھانی چاہیے. وائس چانسلر کو لوگوں کو بھی سکھانی چاہیے. میں نے کہا یہ ہم فرائض کی، ہم حقوق کی بات کرتے رہتے ہیں، فرائض کی بات نہیں کرتے. اور آج تو انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی پر گفتگو کی. کنور دلشاد صاحب کو بھی ہم نے لیا، علماء کرام کو اکٹھا کیا اور وائس چانسلر کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جو یہ مدارس ہیں ان کے بھی الحاق ہونے چاہیے یونیورسٹیوں کے ساتھ. یہ بھی ایک بڑی اچھی بات کی. اچھا، وہ وسیع شاہ صاحب کی تصدیق ہو گئی ہے. وہی ہیں. چلیے، تو وہ یہ ٹورزم کے بڑا اچھا انیشیٹو تھا. یہ یونیورسٹیوں کا کام ہے، یہ سکھائیں بچوں کو ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں. ٹھیک، فرائض کی طرف توجہ نہیں ہے. وہ وسیع شاہ صاحب کی کہانی تو سن لیں سر. ٹورزم کے معاون ہوں گے، سیر و سیاحت اور پھر شاعری بھی ساتھ کریں گے. تو وہ میں نے ان کو لائن پہ لینا تھا، دستیاب نہیں ہو پا رہے. اور ان کی خدمت میں ان کا ایک شعر جو ہے اس کے ساتھ بیڑا غرق کرنا تھا کہ سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تیری اس فہرست کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. یعنی کابینہ کی. جی کنور صاحب السلام علیکم. آپ کو معذرت ہولڈ کیا کیونکہ نگران کابینہ بن رہی تھی، وزراء اکرام دستیاب ہو رہے تھے، ان سے ہم بات کر رہے تھے. آپ کو زحمت دینی تھی. 90 روز میں انتخاب کیا رہے. وہ بھی تو نگران وزیر ہیں. جی وہ بھی ہیں سر، لیکن یہ پرانے ہو گئے نا. ہاں یہ پرانے ہیں اور یہ تو ہماری دسترس میں اکثر رہتے ہیں. مگر نیا 9 دن پرانا 100 دن. ایسا ہی ہے. پرانے سے پرانے ہوتے چلے جا رہے ہیں. کنور صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اب 90 روز میں نہیں ہو سکتے، 14 دسمبر کو کروائی جائیں گی، پرانی حلقہ بندیاں فریز ہو گئیں، کتنا وقت لگے گا جب الیکشن کمیشن اس قابل ہوگا کہہ سکے اب ہم تیار ہیں الیکشن کروانے کے لیے؟ جو ہمارا الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 37 ہے اس میں جو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے جو ایکٹ بنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن 4 مہینے میں حلقہ بندیاں کرانے کا قانونی طور پر مجاز ہے. تو اس لحاظ سے الیکشن کمیشن پاکستان نے جو شیڈول جاری کیا ہے حلقہ بندی کرانے کا، وہ اپنے الیکشن ایکٹ کو مد نظر رکھ کے کیا ہے. ظاہر ہے کہ 266 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 593 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں. پورے پاکستان کی ڈیمارکیشن ہونی ہے. یہ 4 مہینے کا جو وقت دیا گیا یہ الیکشن کمیشن نے بہت اسی الیکشن ایکٹ کے مطابق دیا. اب یہ 14 دسمبر تک جو ہے یہ تمام حلقہ بندیوں میں اعتراضات بھی اس میں شامل ہیں اور جو عدالتوں میں جو لوگ اپیل کریں گے یہ بھی 4 مہینے میں ہی شامل ہیں. تو 90 دن جو ہیں وہ 120 دن کے بعد شروع ہوں گے. وہ اپیلیں کو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. 120 دن مکمل ہو جائیں گے پھر 90 دن شروع ہوں گے. یہ تو 5 ماہ ہو گئے. ان میں انتخابات کرنے ہیں. 5 ماہ ہو گئے. 90 دن نہیں ہوگا. 7 ماہ ہو گئے. جو ہے 14 دسمبر کو جب الیکشن کمیشن جو جاری کر دے گا حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن، اس کے بعد 48 دن کے بعد انتخابات جو ہیں وہ الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 57 ہے اس کے تحت 48 سے 55 دن کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہو جائیں گے. تو یہ 15 فروری کے راؤنڈ اباؤٹ انتخابات مکمل ہونے کے امکان. آپ سر جو 7 ماہ گن رہے ہیں تو مارچ میں بنتے ہیں اگر ابھی سے شروع کریں ہم فروری، تو یہ بڑا کیونکہ پھر اعلان نہیں کر دینا چاہیے تاریخ کا اس وقت. نہیں اعلان نہیں کر سکتے، انتخابات کر سکتے.
नहीं, इंतखाबात का ऐलान जारी करेंगे हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन होने के बाद जो कागजात नामजदगी दाखिल किए जाएंगे उसके अंदर लोगों ने अपने तजवीज़ कुंदा तायद कुंदा के जो होते हैं मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों के लोग होते हैं उसी हल्का बंदी में होने चाहिए। तो जैसे कि आपको याद होगा कि जब शेर चीमा के इसी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, उनके तजवीज़ कुंदा तायद कुंदा उस हल्के से तो उसका ताल्लुक नहीं था, उस यूनियन कौंसिल से। अरे कुंवर साहब, अब चूंकि तादाद तो सीटों की नहीं बढ़नी, कम होनी, क्योंकि हदबंदी करनी है, कोई एक हल्का फैल सकता है, कम हो सकता है। अब असल मसला तो इसका मतलब है उस कैंडिडेट को होगा जिसके ज़िम्मे उस हल्के में शायद इजाफा शुदा हल्का हो, इजाफा शुदा आबादी हो या कम शुदा हो, यही बात है। हाँ, ये तो दुरुस्त है, बिल्कुल सही कहा ना। देखें, ये आज जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है, ये उस मुलाकात का नतीजा नजर आ रहा है मुझे कि जब इनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 2 घंटे से ज्यादा जो मुलाकात हुई है उसमें लाजमी तौर पर उन्होंने आर्टिकल 51 सब सेक्शन 3, इसी तरह आर्टिकल 218 सब सेक्शन 3, इसी तरह आर्टिकल 224 का सब सेक्शन 2, ये सारी बातें जो है वहाँ तय हुई होंगी। बताया होगा कि ये ना आईनी रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल 51 के तहत हमें हल्का बंदी। कुंवर साहब, इंशाल्लाह इस पे अब कल तफसीली मजीद बात होगी, मामला खुलता है। तो आपने वक्त दिया, आपको इंतजार भी हमने करवाया, बहुत शुक्रिया आपका। राजा नाज़रीन, प्लस सिकंदर प्लस सुल्तान प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, एक ब्रेक। नाज़रीन, के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।